अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त शाम के 6 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक नई चिट्टी चमड़ी लॉन्च की गई है, नया गोरा लॉन्च किया है और वो जाली अंग्रेजी में, जो गोरे की तो असल अंग्रेजी है लेकिन हम भी उसे जाली अंग्रेजी में, बहरहाल गुफ्तगू उसकी जाली या अंग्रेजी असली है, तो उसने जाली गुफ्तगू करते हुए असल अंग्रेजी में वही पुराना छनकना उसे साफ करके दोबारा से छन 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 उसे करना शुरू कर दिया। ये आपके सामने रखते हैं। साथ साथ नादरीन, मरियम साहबा की सिक्योरिटी अचानक से बढ़ा दी गई है। ये क्या मामला है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नादरीन खैबर डिस्ट्रिक्ट, अब यकीन माने नादरीन, खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला खैबर में आज जो गुफ्तगू और बातचीत हुई है 78 साल तारीख में कभी नहीं हुई। और वहां के जो कबायली अमायदीन है नादरीन सारे इकट्ठे थे, उनके सारी शख्सियात कलेक्टिव विजडम वहां का इकट्ठा था, तमाम तर कबीले वहां पर मौजूद थे। उन्होंने नादरीन फैसला सुना दिया और फैसला उनका एक है कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, एनफ इज एनफ। लिटरली मैं बल्कि पूरी तकरीर सोहेल अफरीदी की आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा है कि जनाब एनफ इज एनफ, हम अब कोई कुर्बानी नहीं देंगे। हमारे घर बार, हमारी मसाजिद, हमारी दुकानें, हमारी सड़कें नहीं भाई। उन्होंने कहा ना, कोई कुर्बानी, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हम इजाजत नहीं देंगे। और हमारे एक बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो अब हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे या फिर उसके अब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट और बहुत सख्त तरीन स्टेटमेंट और ऐलानात वहां पर किए गए। मैं आपके सामने रखता हूं कि सोहेल अफरीदी ने ये क्या गुफ्तगू वहां पर की है। वहां पर नादरीन नॉर्थ वजीरिस्तान से लोग मौजूद थे, साउथ वजीरिस्तान से लोग मौजूद थे, कोरम से मौजूद थे, औरकजाई से, फिर बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, ये तमाम तर नादरीन शख्सियात, लोग, इनके अमायदीन, इनके कबीले के सरदार, वहां के लोग, ये सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए वहां पर मौजूद थे। सोहेल अफरीदी ने कहा कि सबसे पहले मैं इमरान अहमद खान नियादी का शुक्रिया अदा करता हूं। इन कबायली अजला को या जो इन एजेंसीज को कोई तस्लीम ही नहीं करता था, इमरान खान ने हमें पहचान दी है। इमरान खान ने मुझे सीएम बना के, चीफ मिनिस्टर बना के मुझे एक शनाख्त दे दी है। सबसे पहले कबायलियों की तारीख को देखो, यहां पर फिरंगी आए, उनकी खोपड़ियां यहां पर पड़ी हुई हैं और वो कुछ हासिल नहीं कर सके। यहां पर मुगल आए लेकिन नाकाम गए। यहां पर रूस ने यलगार दी और मारा गया। यहां पर अमेरिका आया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान को तस्लीम करने का फैसला हमारा अपना था। हमने अपनी मर्जी से पाकिस्तान को तस्लीम किया है। हमें किसी से पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा नाम दिया गया कि मैं सोहेल अफरीदी सीएम बनेगा, उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि हमें आफरीदी कबूल नहीं है। तुम जाकर आफरीदियों की तारीख देखो। इस सरजमीन ने हमेशा गैरतमंद लोग पैदा किए हैं। मैं भी गैरतमंद हूं, हमारे कबायली सारे भी गैरतमंद हैं, लिहाजा हम लोग गैरतमंद लोग हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। उसने कहा कि 1947 से लेकर 1947 से लेकर 9/11 तक इस सरहद की हिफाजत हमने की है। हमने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। 9/11 के बाद यानी 9/11 के बाद पाकिस्तान में बंद कमरों में एक फैसला किया गया और उसके बाद एक हालत, एक यानी तूफान था जो हमारे ऊपर बर्पा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में एक फैसला किया गया और उस फैसले में हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि उस फैसले में हम एक पराई जंग के अंदर हम कूद पड़े। उस फैसले में जो 9/11 के हवाले से, 9/11 के हवाले से किया गया था, उसमें हमारा जो कॉन्सेंट था वो शामिल नहीं था। हमसे इजाजत किसी ने नहीं ली, बल्कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हमारे घर उजाड़ दिए गए, हमारे बाजार उजाड़ दिए गए, हमारी मसाजिद उजाड़ दी गई। हमारी वो बहनें जिनके बाल उनके सगे भाइयों ने कभी नहीं देखे थे, यानी इतना, यानी खवातीन का एक पर्दा है ना, खवातीन का एक वहां पर एक एहतराम है। हमारी वो बहनें जिनके बाल उनके भाइयों ने नहीं देखे थे, वो नंगे पांव सड़कों पर घूमने पर मजबूर हो गई। हमने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब हम किसी भी तरह की, इस तरह की पराई जंग की कुर्बानी हम। सोहेल अफरीदी ने नादरीन कहा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया, हमें ड्रोन से मारा गया, हमारे ऊपर जेट तैयारियों से बमबारी हुई। हमने हमारे साथ इस जंग की सूरत में, या जो जंग हुई उसके बाद हमारे साथ या उसके बीच में हमसे वादे किए गए थे। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि क्या वो वादे पूरे हुए, तो जवाब मिला कि जनाब उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। फिर सोहेल अफरीदी ने कहा कि 2018 में डीजी ISPR और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके लोगों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि कबायली इलाके क्लियर हैं, वहां पर अब कोई इंसर्जेंट नहीं है, कोई मिलिटेंट नहीं है, वहां वो इलाके दहशतगर्दी से साफ हो गए, खाली हो गए। लेकिन 2022 में फिर फैसला किया गया कि इन्हें दोबारा से वापस लेकर आओ। दहशतगर्दों को नेशनल पॉलिसी के जरिए, इट्स वेरी बिग स्टेटमेंट, नेशनल पॉलिसी के जरिए इन्हें दोबारा से यहां पर वापस लाया गया। इन्हें वापस लाने से पहले हमसे पूछा गया नहीं, हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया। हमने कहा कि हमने मजीद कुर्बानी नहीं देनी, हम मजीद कुर्बानियां नहीं दे सकते, हमारी सरों की कीमत ना लगाई जाए, मजीद डॉलर्स ना लिए जाएं, हमारी जानों का नजराना पेश करके या हमारी जानों को कुर्बान करके मजीद डॉलर्स ना लिए जाएं।
لیکن ریاست نہیں مانی. پھر آپریشن کیا جا رہا ہے, پھر جٹ یہاں پر بمباری کر رہے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں. ہم ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں ہم قربانی نہیں دیں گے, اور اس دفعہ جو مرضی کر لیں, ہم کسی بھی طرح کی قربانی یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی جنگ ملٹری آپریشن میں ہم کانسنٹ نہیں دیتے. یعنی قبائلی کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں یا ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چند ایک مطالبات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب قبائلیوں کے سامنے اتنا بڑا جرگہ ناظرین, عوام بیٹھی ہوئی, ان کے بچے بوڑھے جوان سب بیٹھے ہوئے. سہیل آفریدی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے چند ایک مطالبات رکھتا ہوں, آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پہلا مطالبہ, ہم کسی بھی صورت کسی بھی طرح کے ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیتے. ناظرین رولا پڑ گیا, عوام کھڑی ہو گئی, لوگوں نے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے کہ جناب نہیں, ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا کہ امن میں ریاست کا ساتھ دیں گے, ہم امن کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کولیٹرل ڈیمیج کا کسی بھی طور پر یا کسی بھی طرح سے ہم ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی شہری کی اب جان جاتی ہے تو پھر ہم اس کا حساب لیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر حساب لیں گے. تمام قبائلی ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بند کمروں میں فیصلہ نہیں ہوگا, بلکہ قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملا کر, خیبر پختونخوا حکومت کو ساتھ ملا کر, خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ ہوگا. اس نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جناب ہمیں بھیک نہ دیں, ہمیں ہمارا حق دیں, ہمارے 500 ارب روپے ہمیں واپس دیں, این ایف سی کی میٹنگ بلائی جائے, ہمیں ہمارا روکڑا ہمارا مال دیا جائے, ہمارے جو پیسے ہیں واجبات ہیں وہ دیے جائیں. نیٹ ہائیڈل پروفٹ 2200 ارب روپے ہے وہ ہمیں دیے جائیں. ہمیں تمہاری بھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ساڈا حق اتنے رکھ, ہمیں ہمارا حق دیں. ہم آپ سے اب اپنا حق مانگتے ہیں, بغیر حق کے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اب بات صرف حقوق کی ہوگی, لہذا ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مجھ میں جان ہے, جب تک مجھ میں سانس ہے, جب تک میں اس کرسی پر موجود ہوں, میں عمران خان کا اور اپنے قبائلیوں کا وفادار رہوں گا اور آخری سانس تک تمہارے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا اور تمہارے لیے کھڑا رہوں گا. سخت ترین تقریر تھی ناظرین, اس کے اندر بڑا کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن وہاں پر نہیں ہونے دیں گے, اور پھر ساتھ بڑا واضح کر دیا ہے کہ جناب جو خیبر پختونخوا کے پیسے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے, اور وہ والے پیسے جب ٹرائبل اضلاع کو یا ان اضلاع کو ضم کیا جا رہا تھا, ان ایجنسیز کو ضم کیا جا رہا تھا, تو اس دوران جو وعدے ہوئے تھے تقریباً سالانہ 100 ارب روپے کے, وہ بھی اس نے کہا کہ تقریباً 550 ارب روپے بنتے ہیں, وہ پیسے بھی ہمیں دیے جائیں. پھر 2200 ارب روپے الگ سے ہیں, وہ تمام تر پیسے ہمیں دیے جائیں. ہم خود گاڑیاں خریدیں گے, ہم خود فیصلے کریں گے, لہذا جو بھی فیصلہ ہونا ہوگا وہ اب خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کرے گی. سخت زبان تھی جو چارسدہ تھا اس سے زیادہ سخت زبان تھی, یعنی 2 قدم سہیل آفریدی اس سے آگے گیا ہے, اور اب کل کرک کے اندر سہیل آفریدی نے گفتگو اور بات چیت کرنی ہے. زیادہ چیزیں ناظرین بوائل ہو رہی ہیں, جو سلگ رہا تھا, جو صورتحال سلگ رہی تھی, وہ اب چنگاری میں تبدیل ہو رہی ہے. اللہ کرے ناظرین بیٹر سینس پریویل کرے, انہیں گلے لگایا جائے اور مل بیٹھ کر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. لیکن ناظرین آج جو تقریر کی ہے اس سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ بڑے جینوئن کنسرن ہے کہ سہیل آفریدی کو ناظرین اپنی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے, اور اسے کسی بھی طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر نوجوان ہے, دلیر ہے, بہادر ہے. آج اس نے بڑا واضح طور پر اعلان کیا کہ جناب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں بغیر عمران خان کے کنسنٹ کے یا بغیر عمران خان کی پالیسی کے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں, لہذا جو بھی عمران خان کہے گا میں اسی طرح سے پروگریس کروں گا اور آگے جاؤں گا. اور یہ بھی اس نے واضح طور پر اعلان کیا ہے. ملٹری آپریشن کے اوپر اس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ جناب کسی بھی طرح کا ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر اب ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ناظرین دوسری خبر ہے, اور یہ خبر ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب انہیں بھی ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کنسرن ہو گئے ہیں, اور اس کی چند ایک وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مرید کے آپریشن وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاتی امراء وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود تمام سٹاف کے سیکیورٹی کلیئرنس شروع کر دی گئی ہے. مذہب جماعت کے حوالے سے رجحان اور دیگر امور کو دیکھا جائے گا. تو ناظرین ایک تو ٹی ٹی پی, دوسرا افغان جو ریفیوجیز ہیں انہیں بھیجا گیا ہے, اور پھر جو مرید کے اندر آپریشن ہوا ہے اس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. بے شمار اختلافات ہیں ناظرین, بے شمار تنقید بھی ہوتی ہے, ہم بڑی سخت زبان بھی استعمال کرتے ہیں. مریم صاحبہ ہوں, بلاول بھٹو زرداری ہوں, سہیل آفریدی ہوں, کوئی بھی ہوں, ناظرین ان کی جان نہیں جانی چاہیے. ان کی سیکیورٹی, ان کی لائف سیفٹی یہ ترجیحات میں ہونی چاہیے, یہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ناظرین سیاست ایسے ہی بڑھے گی, اختلافات ہوں گے, بات چیت ہوگی, ایک کو ہٹایا جائے گا, دوسرا آ کر بیٹھے گا, کہیں نہ کہیں پر 10 سالوں بعد 15 سالوں بعد جا کر ہم کسی نہ کسی طور پر ایک اصول کے اوپر آ کر اگری ہو جائیں گے. یعنی کبھی نہ کبھی آ کر ناظرین ہماری ریاست اگری کر جائے گی کہ ہم نے ایک نارمل اسٹیٹ کی طرف فنکشن کرنا ہے, جہاں پر آئین کی بالادستی ہو, جہاں پر رول آف لا ہو, جہاں پر مجھے بھی
اتنا یقین ہو کہ میری عدالتیں مجھے ایک سیکیورٹی دیں گی, مجھے عدالتیں ایک رائٹ دیں گی کہ میں مریم صاحبہ یا کسی بھی خاندان یا کسی بھی شخص کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں اور اپنے آئینی رائٹس حقوق کلیم کر سکتا ہوں, اور مجھے بھی اتنا ہی تحفظ ہوگا جتنا پاکستان کی اشرافیہ کو یا پاکستان کے بڑے لوگوں کو ہے. بہرحال جان نہیں جانی چاہیے نا, اللہ تعالیٰ سب کی جانیں محفوظ رکھے. لیکن مریم نواز کی سیکیورٹی کے بارے میں ناظرین مزید یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کو بڑھایا جا رہا ہے, چونکہ مرید کے آپریشن کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. خرم اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرید کے اندر آپریشن ہوا ہے اور افغان شہریوں کے انخلا کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیکیورٹی میں اثر تبدیلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ آفس, ماڈل ٹاؤن اور کینال روڈ تک تمام سیکیورٹی اہلکاروں کی اسکریننگ جاری ہے. اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی جو سیکیورٹی موجود تھی, اپنا جو سٹاف تھا, انہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کے دوستوں کو, ان کے سوشل میڈیا کو, ان کے حلقہ احباب کو. چونکہ جو بھی مذہبی رجحان رکھنے والا ہوگا, جو کچھ ناظرین ایک مذہبی جماعت کے ساتھ کیا گیا ہے, ظاہر ہے اس کے بعد غصہ آیا ہوگا اور اس کے بعد پریشانی بڑھ گئی ہے, اور یہ پہلے ہی انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے تھا ناظرین, پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. چونکہ یہ مریم صاحبہ تو چلیں سیکیورٹی بڑھا دیں گی, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹریگر کر گیا تو یہ پاکستان کے کونے کونے میں ٹریگر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. اب ناظرین جو ایک نئی چٹی چمڑی لانچ ہوئی ہے, یہ چٹی چمڑی اچانک سے آئی ہے اور اس نے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر آ کر ایک انٹرویو دیا ہے, اور آزاد ڈیجیٹل کے اوپر آ کر انٹرویو دینے والی چمڑی یہ کہہ رہی ہے کہ سائفر لہرانے سے پہلے عمران خان نے امریکی سفیر کو بلا کر ان سے باضابطہ اجازت لی تھی اور گزارش کی تھی کہ تمام الزامات میں امریکہ پر لگانے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں نے چپ رہنا ہے. سی آئی اے کا کہ یہ کوئی سابق آفیسر ہے, اس نے کوئی دھماکے دار انکشاف کر دیا. تو امیجن کریں ناظرین ایک سینیریو, اب اس چٹی چمڑی اس کی عقل دیکھیں, یعنی کھوتے کی عقل ہے اس کی. یہ اسے سزا بھی دی ہے امریکہ نے پکڑ کر, اسے جیل میں ڈالا ہے, لیکن میرے خیال میں جیل میں ٹھیک سے جوتے نہیں مارے گئے, چونکہ ٹھیک سے جوتے مارے گئے ہوتے تو اس کا دماغ شاید کھوپڑی اس کی کام کرتی گی, اس کی جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر تھوڑا بہت کوئی گدا آگے پیچھے ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سائفر لہرانے سے پہلے, یعنی عمران خان نے امریکہ کو ایکسپوز کر دیا کہ ریجیم چینج کرتے ہیں. امریکی ایمبیسیڈر کو بلا کر عمران خان نے پہلے اس سے اجازت چاہی اور کہا جی میں آپ کے اوپر الزامات لگانے لگا ہوں, لہذا آپ نے خاموش رہنا. تو پاکستان کے اندر ناظرین ایک رولا پڑا ہوا تھا, عمران خان کو گولیاں ماری گئی کہ اس بارے میں بات چیت نہ کرو. عمران خان کی پارٹی کو اجھاڑ دیا گیا, نو مئی ہو گیا پاکستان کے اندر. تو کیا واقعتاً ایسی کوئی چیز موجود تھی؟ تو ناظرین نہ تو چمڑے کا بولا نہ سفیر بولا, لیکن ایک پرانا سی آئی اے کا کنوکٹڈ آفیسر, کنوکٹڈ جس سے سزا ہو چکی ہے, سزا اس بات پر ہو چکی ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ غداری کی, سزا اس بات پر ہو چکی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کے ساتھ غداری کی. تو ایک غدار چٹی چمڑی والا انگریز آ کر آج یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے اس وقت اجازت چاہی تھی, اور یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ پھر جمائمہ خان پاکستان آئی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ آخری دفعہ کب آپ نے سنا تھا کہ جمائمہ خان پاکستان آئی تھی, اور یہ 2004 میں ناظرین یہ بندہ ریٹائر ہو چکا, فارغ ہو چکا, بلکہ 2004 میں اس نے الزامات لگائے تھے کہ جنرل مشرف نے ایٹمی اثاثے امریکہ کے حوالے کر دیا. اس کے اوپر پورا ایک مخصوص قسم کا گماشتو کا سوشل میڈیا ہے, وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے. کم از کم یہ ناظرین تھوڑا میرے خیال میں کوا شوا پئیں, کوئی گرین ٹی ڈالیں, کوئی اس کے اندر کوئی شہد ڈالیں, چونکہ ویسے بھی آج کل ان کے پاس بڑے پیسے ہیں, تو یہ پئیں تاکہ کوئی تھوڑا بہت یہ کام کرنا سٹارٹ کرے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.